الرحیم اما بعد ناظرین سلام علیکم۔ آج کی ہماری گفتگو ماہ رمضان المبارک کے 90 دن کی دعا کے سلسلے میں ہے کہ جس میں بندہ پروردگار عالم سے چند چیزوں کی درخواست کر رہا ہے، چند چیزوں کو پروردگار عالم سے طلب کر رہا ہے۔ دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل لی فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ وحدنی فیہ لبراہینک الساطعہ وخص بناسیتی الی مرضاتک الجامعہ بمحبتک یا عمل المشتاقین۔ خدایا اس دن اور اس ماہ میں اپنی رحمت واسعہ شامل حال کر دے اور میری ہدایت کر اپنی روشن دلیلوں کے ذریعے سے، اور میری پیشانی کو اپنی خوشنودی کی طرف جھکا دے اپنی محبت کے ذریعے سے، اے مشتاقین کی آرزو۔ اس دعا کے اندر بندہ 3 چیزوں کی درخواست پروردگار عالم سے کر رہا ہے۔ پہلی درخواست اپنے حق میں وسیع رحمت کا مطالبہ ہے، دوسری درخواست روشن دلیلوں کے ذریعے سے ہدایت ہے، اور تیسری درخواست رضائے معبود کی جانب حرکت۔ پہلا فقرہ کہ جس کے اوپر اگر آپ غور و فکر کریں، اللہم اجعل لی فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ، انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ رحمت الہی انسان کے شامل حال ہو جائے، چونکہ پروردگار عالم کی رحمت وسیع ہے، پروردگار عالم کی رحمت لامتناہی ہے۔ پروردگار عالم کی رحمت نے تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے، جیسا کہ خود پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کے اوپر ہے، وسیع ہے، میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں رکھا ہوا ہے، اپنے دائرے میں رکھا ہے۔ دوسری جگہ ہم خود مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ جو دعائے کمیل میں ہے اسے پڑھتے ہیں برحمتک التی وسعت کل شیء، پروردگار عالم تیری رحمت وسیع ہے ہر چیز کے اوپر۔ اور اسی قسم کا جملہ دعائے ابو حمزہ شمالی کے اندر بھی ہے اینا رحمتک الواسعہ، چونکہ اگر آپ دیکھیں تو رحمت پروردگار عالم کی ہر چیز کے اوپر ہے، اور رحمت کے ساتھ یہ واسعہ کی جو صفت ہے وہ تقریباً ہر دعا کے اندر مذکور ہے یہ چیز، چونکہ پروردگار عالم کی رحمت وسیع ہے۔ خود قرآن مجید کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، چونکہ خود اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ایک عظیم گناہ ہے۔ کیونکہ اگر انسان کوئی گناہ انجام دے رہا ہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ سوچتا ہے کہ کوئی ایسا گناہ بھی ہے کہ جو نعوذ باللہ معاذ اللہ پروردگار عالم قدرت نہیں رکھتا ہے کہ اسے معاف کر سکے۔ پروردگار عالم ہر چیز کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں کہ انسان پروردگار عالم کی رحمت کی وجہ سے ہر گناہ کو انجام دے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ گناہ سے پرہیز کرنا ہے۔ اگر گناہ سرزد ہو جائے تو پروردگار عالم کی رحمت کے زیر سایہ توبہ استغفار کرنا ہے، چونکہ اصل اسلام کا مسئلہ یہی ہے، اگر کوئی بندہ مومن ہے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور اس کی رحمت کی وجہ سے گناہ انجام نہ دے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم کی رحمت 2 طرح کی ہے، اس کی 2 قسمیں، ایک رحمت عام ہے اور ایک رحمت خاص ہے۔ رحمت عام جو تمام موجودات کے لیے ایک سی ہے، یعنی کسی کے لیے مخصوص نہیں، سب کے لیے عام ہے۔ مثلا آفتاب جس کی روشنی سے سب فائدہ اٹھاتے، پانی جس کو سب پیتے ہیں، آکسیجن جس کو سب لیتے ہیں، یہ مومن کافر انسان جانور سب کے لیے عام ہے۔ لیکن رحمت خاص وہ رحمت ہے جو پیغمبر اکرم اور ائمہ معصومین کے طفیل میں اہل ایمان سے مخصوص ہے یہ رحمت، چونکہ خود پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر دیتا ہے۔ اب ماہ رمضان، خود ماہ مبارک رمضان رحمت کا مہینہ ہے، رحمت الہی کا مہینہ ہے۔ جو انسان ماہ رمضان کو درک کرتا ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے ماہ رمضان کو درک کیا، اس کو پا لیا، تو 2 طریقے کے افراد ہوتے ہیں۔ پہلا وہ کہ جو توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اور اپنے بہترین عمل کے ذریعے سے پروردگار عالم کو راضی کر لیتے ہیں اور اس کی رحمت سے قریب ہو جاتے ہیں۔ دوسرے وہ کہ جو ماہ رمضان کو درک تو کرتے ہیں لیکن اس مہینے میں بھی گناہ انجام دیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور اس مہینے میں اپنے گناہوں کو نہیں بخشوا پاتے ہیں۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جو ماہ رمضان کو درک کرے
اور اپنے گناہ کو نہ بخشوا سکے، حقیقت میں وہ ملعون ہے اور رحمت پروردگار سے دور ہے۔ اس دعا کا دوسرا فقرہ جو ہے وَاهْدِنِي فِيهِ لِبَرَاهِينِكَ السَّاطِعَةِ، ہدایت کا کلمہ قرآن مجید اور روایات کے اندر متعدد بار ذکر ہوا ہے۔ ہدایت کے معنی رہنمائی کے ہوتے ہیں اور عربی میں ہادی، رہبر اور رہنما کو کہتے ہیں۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ کہلائے، سعادت مند کہلائے، تو اس کے لیے چند اسباب ہیں جن کا پیدا کرنا، جن کا حاصل کرنا ضروری ہے، تب انسان ہدایت یافتہ کہلاتا ہے۔ سب سے پہلا کہ انسان پروردگار عالم کے صحیح راستے کی پہچان کرے۔ اگر انسان صحیح راستے کی پہچان کرے گا تب منزل مقصود تک پہنچے گا، تب ہدایت یافتہ کہلائے گا۔ دوسرا، ہدایت کے اسباب کو فراہم کرنا ہے کہ انسان ہدایت کے اسباب کو فراہم کرے جس کے ذریعے سے انسان ہدایت حاصل کرے گا۔ اور اسباب میں اگر آپ دیکھیں تو کسی کی بات کو غور و فکر سے سننا ہے، تجزیہ و تحلیل کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو قبول کرنا ہے۔ اب انسان نے اللہ کے راستے کو بھی پہچان لیا، اسباب بھی اس نے حاصل کر لیے، اب مرحلہ آتا ہے رہنما کا کہ انسان رہنما کو پہچانے، چونکہ اگر انسان نے صحیح رہنما کو نہیں پہچانا، باطل رہنما کے پیچھے اس نے چلنا شروع کر دیا تو اس کی دنیا و آخرت دونوں تباہ ہو سکتی ہیں۔ لہذا صحیح رہنما کی پہچان کرے، اور صحیح رہنما پیغمبر اسلام کی ذات ہے اور ائمہ اہل بیت کی ذات ہے، یہ دو ذات ہیں۔ اب انسان نے راستہ بھی پہچان لیا، اسباب بھی معین کر لیے، اسباب بھی حاصل کر لیے، رہنما کی پہچان بھی کر لی۔ اب آخری میں مرحلہ آتا ہے کہ انسان رہنما کی اطاعت کرے، اس کے حکم کو مانے، یعنی جو وہ کہے اس کو تسلیم کرے، چونکہ اگر اس کے حکم کو تسلیم نہیں کرے گا انسان، اس کے حکم کو نہیں مانے گا، تب بھی پروردگار عالم کے راستے کے اوپر انسان نہیں چل سکتا ہے۔ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک عام ہدایت ہوتی ہے اور ایک خاص ہدایت ہوتی ہے۔ عام ہدایت جسے عربی میں اراۃ الطریق کہتے ہیں، یعنی صرف راستہ بتا دینا۔ مثلا ایک ہادی ہے اور ایک طالب ہے، کسی انسان نے راستہ پوچھا ہے تو ہادی اگر راستہ جانتا ہے تو اسے صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر دے۔ دوسرا خاص ہے، ہدایت خاص، یعنی ایصال الی المطلوب، یعنی منزل تک پہنچا دینا، اور یہ مرحلہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے مخصوص ہے۔ ایک لحاظ سے اگر دیکھیں تو خود ہدایت کی دو قسمیں اور بنتی ہیں، ایک ہدایت ہدایت تکوینی ہوتی ہے، ایک ہدایت ہدایت تشریعی ہوتی ہے۔ ہدایت تکوینی یعنی اللہ نے تمام موجودات عالم کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ فطرتاً ہدایت حاصل کر لیں۔ ہدایت تشریعی اسے کہتے ہیں، یعنی اللہ نے نبی بھیجے، ائمہ بھیجے، آسمانی کتابیں نازل کی جس کے ذریعے سے انسان ہدایت حاصل کرے۔ اب اس فقرے کے اندر جو ایک جملہ استعمال ہوا ہے براہین ساطعہ، براہین جمع ہے برہان کی، ساطعہ روشن اور واضح دلیل کو کہتے ہیں۔ اب روشن دلیلیں اگر آپ دیکھیں تو روشن دلیلیں دو طریقے کی ہیں، ایک خود قرآن مجید ہے جس کے لیے خود پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب لا ریب ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری جو برہان ہے وہ اہل بیت کی ذات ہے کہ جس کے بارے میں خود پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے درمیان دو کے قدر چیزیں چھوڑی، ایک قرآن ہے، دوسرا اہل بیت ہے، لہذا اگر اس سے تم متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر ان دونوں چیزوں کو انسان چھوڑ دے تو گمراہ ہو جائے گا۔ تیسرا فقرہ جو اس دعا کے اندر ہے جس کے لیے بندہ درخواست کر رہا ہے پروردگار عالم سے، وَخُصْ بِنَاصِیَتِی إِلَىٰ مَرَضَاتِکَ الْجَامِعَةِ، اس دعا کے اندر جو ناسیہ استعمال ہوا ہے اس سے مراد پیشانی ہے، اور مرضات جامعہ سے مراد اللہ کی مکمل رضا ہے، چونکہ جب بندہ مومن اپنی پیشانی کو سجدہ الہی کا مقام قرار دیتا ہے، چونکہ اس کے پیشانی اللہ کو سجدہ کرنے کا مقام ہے، اور جب بندہ اپنے آپ کو یعنی اپنی پیشانی کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں رکھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو اس نے اپنے پورے وجود کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اللہ کو سونپ دیا ہے۔ لہذا اس دن کے دعا میں بندہ دعا کر رہا ہے پروردگار عالم میری پیشانی کو اپنی نیکی کی طرف یعنی اپنی طرف مکمل طریقے سے جھکا دینا تاکہ میں تیری مکمل رضایت حاصل کر سکوں۔ مرضات جامعہ سے کیا مراد ہے؟ مرضات جامعہ سے مراد یہ کہ اللہ کی رضا اس کی اطاعت اور عبادت میں، اگر کوئی انسان اطاعت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے تو وہ پروردگار عالم کی رضا حاصل کر لیتا ہے۔ اگر پروردگار عالم کی رضا حاصل کر لے تو اس سے بڑی کامیابی انسان کو نہیں مل سکتی ہے۔ اور افسوس کا مقام اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان پروردگار عالم کو ناراض کر کے
انسانوں کی خوشنودی کو حاصل کرے، کہ جیسا کہ خود یزید کے دربار میں جب یزید کا درباری خطبہ دے رہا تھا تو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ واہ ہو تجھ پر کہ تو نے مخلوق کی خوشنودی کے لیے اللہ کا غضب خرید لیا ہے۔ اور یہ خود ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ پروردگار عالم کو، اہل بیت اطہار کو ناراض کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمیں اپنے معاشرے کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ لہذا بندہ آج کے دن خالق کائنات سے دعا کر رہا ہے کہ پروردگار عالم ہماری پیشانیوں کو اپنی جامع رضا کی طرف جھکا دے تاکہ ہم آخرت کے دردناک عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ اس دعا کا آخری جملہ جو ہے وہ بے محبت کا یا عمل المشتاقین، یعنی اپنی محبت کے ذریعے اے مشتاقین کی امید اور آرزو، یعنی ان تمام چیزوں کو پروردگار عالم اس دن میرے نصیب میں قرار دے اپنی محبت کے ذریعے سے، اپنے لطف و کرم کے ذریعے سے۔ کیونکہ اس لیے کہ تو ہی امیدوں کو پورا کرتا ہے، تو ہی آرزوؤں کو پورا کرتا ہے، لہذا پروردگار عالم اس دن میری بھی ان آرزوؤں کو پورا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔